عام انتخابات میں 10 روز باقی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر۔ آج سیاست کا سپر سنڈے، مسلم لیگ نون نے سیالکوٹ پہ پنڈال سجا لیا، کرسیاں لگ گئیں، سٹیج بھی تیار۔ سابق وزیراعظم نواز شریف جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی لیاقت باغ راولپنڈی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ بلاول بھٹو کی شہریوں کو بھرپور شرکت کی دعوت، کہا آئیں نفرت اور تقسیم کے خاتمے کا عہد کریں۔ پیپلز پارٹی کا ہب میں بھی جلسہ شیڈیول، آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی امیدواروں کو آج سے مہم چلانے کی ہدایت کر دی۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا تمام امیدوار اپنے حلقوں میں پرامن اجتماع اور ریلیاں نکالیں۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا، میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی، آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے، وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا، وہاں پر موازنہ بھی ہوگا۔ شہباز شریف نے بلاول کا نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج مشروط طور پر قبول کر لیا۔ کہا بلاول بھٹو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کو سندھ میں بلائیں۔ نواز شریف معائنہ کرے گا، مناظرہ بھی ہوگا، موازنہ بھی ہوگا۔ مشروط مناظرے کی دعوت پر بلاول بھٹو کا بھی جواب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مناظرے کے لیے تیار ہوں، بتائیں سندھ کے کس شہر میں اور کس تاریخ کو کرنا ہے۔ نواز شریف مجھ سے خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں یا پھر میاں صاحب تھر پار کر آ جائیں۔ انفراسٹرکچر کا بھی معائنہ ہو جائے گا، چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا۔ میاں صاحب کراچی کے NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں۔ نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دینے والے بلاول بھٹو کو گورنر سندھ نے اسپتالوں کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ کہا بلاول صاحب آئیں اور عباسی شہید اسپتال، سول اسپتال، لیاقت آباد گورنمنٹ اسپتال کی ایمرجنسی دیکھ لیں۔ اسپتالوں کے نام پر ہر سال 95 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ سندھ اور کراچی میں مراعات ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کو ضرورت نہیں۔ گورنر سندھ کا سرکاری اسپتالوں اور پارکس کے دوروں کا اعلان۔ حکومت ملی تو منشور پر پوری طرح عمل کریں گے، اگر اپوزیشن میں آئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو دوسروں نے کیا۔ کچھ لوگوں کا منشور ہی دھرنا اور احتجاج کرنا ہے۔ آج ملک کا جو حال کر دیا گیا اسے دیکھ کر لگتا ہے 2013 میں خیبر پختونخوا میں PTI کو حکومت بنانے کا موقع دے کر غلط کیا۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی سیاسی قیمت چکائی، ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی۔ PTI والوں کو ہم نے ایسا بٹھایا کہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر فتنہ ملک پر مسلط ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ سربراہ JUI فیم مولانا فضل الرحمان کا شکارپور میں جلسے سے خطاب، بولے مخالفین کہتے ہیں مولوی صاحب اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے، ہماری جنگ اسلام کو اقتدار میں لانے کی ہے۔ اسلام کو اقتدار میں لانے کی جنگ کی وارث JUI ہے، اقتدار اور کرسی کی جنگ تو آپ لڑ رہے ہیں، کرسی تک پہنچنا آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ملک کی اصلاح کا وقت آ گیا، ملک کو اسلامی شناخت دینی ہے۔ 8 فروری کو کراچی والوں کے حوالے ہو جائے گا۔ 2018 کے الیکشن کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی۔ سربراہ MQM خالد مقبول کا کراچی کے مکہ چوک میں جلسے سے خطاب، کہا 5 سال اپنے دشمنوں کو صبر سے تھکا دیا، انتخابات کے بعد نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کی پیپلز پارٹی پتن کی، بولے پیپلز پارٹی 15 سال میں سندھ میں ایک بھی ماڈل UC نہیں بنا سکی، ہم نے راتوں کو جاگ کر شہر کو بنایا، کراچی اصل وارثوں کے حوالے ہونا چاہیے۔ ہمارا اصل مقصد پاکستان کو سنوارنا ہے، اتحادیوں سے مل کر اگلے 5 سال میں ملک کی حالت بدل دیں گے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا لودھنا بار سے خطاب، بولے سابق حکمرانوں نے تھانہ کچہری کی سیاست کو فروغ دیا، ہم نے روایتی سیاست کا خاتمہ کر کے لوگوں کو انصاف دلوانا ہے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے لاہور کے علاقے گڑھی شاہوں میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، غریب گھرانوں کی کفالت میری ذمہ داری ہوگی، جس گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوگا ان کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ پیپلز پارٹی نے مسلسل 15 سال سندھ پر حکومت کی، اب سندھ میں تباہی کے بعد پورے ملک پر حکمرانی چاہتے ہیں۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سانگھڑ میں جلسے سے خطاب، کہا مسلم لیگ نون کا منشور جھوٹ کا پلندہ ہے، جو 3 بار وزیر اعظم رہ کر کچھ نہیں کر سکے وہ چوتھی بار بن کر کون سا تیر ماریں گے۔ جماعت اسلامی ہی ملک میں امن، انصاف اور ترقی لائے گی۔ عوام 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں، ہم انہیں خوشحال پاکستان دیں گے۔ ہماری جنگ مہنگائی اور غربت کے خلاف ہے، مسائل جتنے بھی سنگین ہوں شیر مقابلہ کرے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا لاہور میں ریلی سے خطاب، بولے نواز شریف نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیں گے، 8 فروری کے بعد ملک کی ترقی کا کام کریں گے، ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ ہم نے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، بجلی کے کارخانے لگیں گے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ حمزہ شہباز کے پہنچنے پر آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، کارکن شیر آیا کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ گوادر اور صوبے کی ترقی و خوشحالی ہماری پارٹی کا منشور ہے۔ NA 259 کے امیدوار کے ترجمان BAP سینیٹر کوہدہ بابر کی گفتگو، کہا کہ گوادر پورٹ کو مکمل فعال کرنا اور ضلع کو ٹیکس فری قرار دینا میرا ویژن ہے۔ ہم گوادر کی ترقی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ گوادر کی ترقی کا کریڈٹ لینے والے بہت ہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ BAP حکومت نے گوادر میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کیے، ضلع بھر تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک بنایا، گوادر یونیورسٹی اور 5 نئے کالجز بنائے۔ نوجوانوں کو ترقی میں شامل کرنا BAP کے خواب کی تعبیر کی طرف پہلا قدم ہے۔ گلوکار راحت فتح علی خان کا ذاتی ملازم پر بدترین تشدد، ملازم پر جوتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی، ملازم پر تشدد کی ویڈیو وائرل۔ گلوکار راحت فتح علی خان کا کہنا ہے کہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے جس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیو بنانے والا بہت بڑا بلیک میلر ہے۔ تشدد کے شکار شاگرد نوید حسنین نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا، راحت فتح علی خان میرے استاد ہیں، وہ مجھے مار بھی سکتے ہیں، جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور بیلاروس کی آرینا سابالینکا نے آسٹریلین اوپن ویمنز سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا، چین کی ینگ کنوین کو 6-3 اور 6-2 سے شکست دی۔ آرینا سابالینکا نے کیریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم سنگل ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لیگ نون نے پاکستان کو سچے منشور سے نواز دو کے عنوان سے انتخابی منشور پیش کر دیا۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کا وعدہ، افرادی قوت کی سالانہ ترسیلات زر کا ہدف، $40 ارب، 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی۔ چیئرمین منشور کمیٹی عرفان صدیقی کا کہنا ہے، منشور کے لیے سنجیدہ جماعت کی سنجیدہ کوشش رہی۔ پاکستان کو نواز دو، عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کا عوام کو لبھانے والا منشور پیش۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف اور دیگر پارٹی قیادت کی موجودگی میں منشور کا اعلان کیا۔ منشور میں دعویٰ کیا گیا کہ اگلے سال تک مہنگائی میں 10% کمی لائی جائے گی، 4 سال میں مہنگائی کو 4% پر لایا جائے گا، 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی، 5 سال میں غربت میں 25%، بے روزگاری میں 5% کمی لائی جائے گی، شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی بنائی جائے گی۔ منشور میں فی کس آمدن کا ہدف $2,000 کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نون لیگ کے منشور میں کہا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 1.5% تک لایا جائے گا، 4 سال میں مالیاتی خسارہ 3.5% سے نیچے لایا جائے گا، 3 سال میں شرح نمود 6% سے زائد پر لائی جائے گی، برآمدات میں داخلی ٹیکسز کو ختم کیا جائے گا۔ نون لیگ کے منشور میں پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنانے، آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل حالت میں بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ منشور میں کہا گیا نیب کا خاتمہ کیا جائے گا، عدالتی اصلاحات لائی جائیں گی، بڑے کیسز کا 1 سال اور چھوٹے کیسز کا 2 ماہ میں فیصلہ ہو۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے نون لیگ نے منشور میں کہا، ختم امن اور معاشی ترقی کے لیے بھارت سے تعلقات استوار کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے بھارت کو کشمیر کے حوالے سے اپنا اقدام واپس لینا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تمام معاملات پر مل کر کام کریں گے، اسرائیل کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی، افغانستان سے امن اور تجارت کے لیے رابطے بہتر بنائے جائیں گے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سخت سزائیں دی جائیں گی، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی، مذہب کی جبری تبدیلی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ عرفان قریشی نے بتایا منشور پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خصوصی کونسل قائم کی جائے گی۔